پھر آپ کی اولاد کو عطا کیا گیا، اور آپ کی اولاد میں سے بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے علماء کرام بھی یہی بیان کرتے ہیں، واعظین بھی یہی بیان کرتے ہیں، حالانکہ قربانی جو ہے اللہ احکم الحاکمین نے آدم علیہ السلام سے شروع کر دی تھی، اور آدم علیہ السلام کے آگے جو صاحبزادے تھے انہوں نے بھی اس کام کو جاری رکھا۔ لوگوں نے بے شمار چیزیں معروف کر دی حابیل اور قابیل کے معاملہ کے اندر، کہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تو وہ جرم کیا تھا اس کی نظر میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر چونکہ اللہ احکم الحاکمین نے جس انداز سے سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم اطہر سے سیدہ حوا کو نکالا، پھر اسی حوا سے آدم کو تسکین ادا کرتے ہوئے ان کا جوڑا بنا دیا، ان کو میاں بیوی کا انداز دے دیا، پھر ان سے اولادیں شروع ہوئیں، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی۔ اب ان کی صبح اور شام کا دورانیہ کیا تھا، کتنا لمبا دیم تھا، یہ فقط ایک رب کو پتہ، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ صبح پیدا ہونے والا جوڑا وہ شام والوں سے، اور شام پیدا ہونے والا جوڑا صبح والوں سے نکاح کرتا۔ تو چونکہ قابیل کو اپنا جوڑا پسند نہ آیا تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کی دلیل کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ روایات بنی اسرائیل کی وہاں پر قصے کہانیاں بے شمار موجود ہیں، اور جو قصہ کہانی بنی اسرائیلی روایات کے اندر موجود ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث کے خلاف نہ ہو، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے، نہ اس کو غلط کہیں گے نہ اس کو درست کہیں گے۔ جس کی تائید قرآن کر دے، حدیث کر دے، وہ درست ہے، اس کو درست کہنا ہے، اور جس پر قرآن و حدیث خاموش ہو ہم نے خاموش رہنا ہے، اور جس کا رد کر دیا جائے قرآن و حدیث میں اس کو ہم نے رد کرنا ہے، پھر وہاں پر خاموشی جائز نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ اب کاروبار دونوں کے اپنے تھے، ہمارے ہاں بھی کاروبار ہے نا، اور کاروباروں کی بدولت پھر ہم نے آگے اوپر مسلک بنا لیے، پارٹیاں بنا لی، فرقے بنا دیے، برادریاں بنا دی، ملک بنا لیے۔ بالخصوص یہ جو برادریوں کا ایشو ہے، سارے کے سارے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ برادریوں کی اونچ نیچ یہ ہندوؤں سے ہم نے اخذ کی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں صرف اور صرف پہچان کے لیے قبائل اور شعب ہیں، صرف پہچان، باقی معاملہ اللہ کے ہاں وہ تقوی کی بنیاد پر۔ تو قابیل نے یہ دیکھا کہ حابیل کا کاروبار مال مویشی پالنا ہے۔ یہ جو آج ہمارے چوکوں چوراہوں بازاروں گلیوں محلوں شہروں میں آتے ہیں نا لوگ، بہت سے وہ ہیں جن کا کاروبار یہ ہے، بیپار یہ ہے، یہ جن سے خرید کے لاتے ہیں وہ بھی پیچھے عموماً بیپاری ہوتے ہیں، لیکن اینڈ پہ جو پالنے والے لوگ ہیں وہ صحراؤں میں پالتے ہیں، پہاڑوں میں، جنگلات میں، دور دراز کے علاقوں میں بڑے بڑے ان کے پاس ریوڑ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دیہاتوں کے اندر کوئی ایک ایک دو دو بکری یا بھیڑ وہ بھی پال لیتا ہے۔ تو وہ سب سے خرید کے اکٹھے کر کے پھر شہروں میں لائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ان جانوروں کو پالنے والا وہ حابیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ جب قربانی کی بات ہوئی تو انہوں نے اپنے سارے مال مویشیوں کو دیکھا، پورے ریوڑ میں سے جو سب سے خوبصورت، سب سے بہترین اور پلا ہوا دمبا تھا وہ نکالا اور کہا میں اللہ کے لیے یہ قربان کرتا ہوں۔ اور دوسرا جو تھا قابیل، اس نے کہا اللہ کے لیے دینا ہے نا، اس نے جناب وہ رافسی گندم
اور اجناس جو بالکل بیکار سی تھی کہ اچھی چیزیں میں خود کھا لوں گا یا اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، یہ تو آ کے جانی جانی ہے نا، تو رف چیزیں ادھر دے دیتے ہیں۔ اس نے وہ گھٹیا مال دے دیا اور قیامت تک کے لیے 2 دھڑے قائم کر دیے، 2 گروہ انداز، 2 قسم کے لوگوں کے مزاج دنیا پہ واضح کر دیے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے کوئی سوال کرتا ہے، کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسہ کے لیے، کسی تنظیم کے لیے، کسی رفاع عامہ کے لیے، خدمت خلق کے لیے، کسی بھی اچھے کام کے لیے، کسی مظلوم مسلمان کے لیے، کسی مسلمان مظلوم علاقہ کے لیے، تو لوگوں کے 2 گروہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو خوش ہو کے دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں خود جا کے دینا پڑتا، وقت بھی لگانا پڑتا، خرچہ بھی کرنا پڑتا، کرایہ بھی لگانا پڑتا، کاروبار کو بھی چھوڑنا پڑتا، گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑتا، یہ آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور ہم سے آ کے یہ وصول کر لیا اور ہماری یہ امانت آپ وہاں تک پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اور جتنے لوگ یہ خیر کا، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو جل بھن جاتے ہیں۔ یہ آج نا بار بار لفظ آئے گا جل بھن جانا، کیونکہ گرمی بڑی شدید ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یار انہوں اور کام ہی کوئی نہیں، وہ جاؤ کوئی اور ویکھ لو، تانوں دین والے بڑے، تسی سانوں ہی پڑھ لیا۔ جب دیکھتے ہو ہماری طرف آ جاتے ہو، منہ اٹھاتے ہو، اور تمہیں کام ہی کوئی نہیں، تمہارا تو کام ہی یہ ہے۔ ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں اور ایسے الفاظ کہ جو اس نے دینا ہے اسی وقت اس کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے کہ یہ لو، کیا دین تمہارا محتاج ہے؟ تم نہیں کرو گے تو کیا نہیں کام چلے گا؟ امت برباد ہو جائے گی، مساجد گر جائیں گی، مدارس تباہ ہو جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اسی وقت اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنا چوڑا ہو کے چلتا ہے۔ دیکھا میں نے پھر جواب دے دیا نا، اس کو رسوا کر دیا نا، اس کو یہ نہیں پتا بھی اللہ نے اس کو رسوا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی نیکی کو آپ نے چیک کرنا ہو کہ میری پچھلی نیکی میرے رب نے قبول کی ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ مزید نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے رب نے پہلی نیکی بھی قبول کر لیا، مجھے اور بھی توفیق عطا فرما دیا ہے۔ اور اگر مجھ سے توفیق چھین لی، اس کا مطلب ہے کہ میری نیت میں فطور پیدا ہوا، رب نے وہ توفیق ہی چھین لی۔ اور دوسری پہچان ہوگی مال سے کہ مال اگر میں خوش ہو کے دے رہا ہوں تو دوسرا یہ ہے کہ مال درست بھی ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ خوش ہو کے بڑا بولتا ہے کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کمال جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے، بس میرے پاس اصل میں ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہوتا تو میں ضرور جناب آپ کے ساتھ بھی چلتا، یہ بھی کام کرتا، وہ بھی کرتا، بس فرصت نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ لیکن جب کام وہ دیتا ہے مال تو وہ بھی گندا، بیہودہ، بیکار۔ ہم نے کتنے تاجروں کو دیکھا ہے کہ جس چیز کی تجارت کرتے ہیں، زکوٰۃ میں سارے سال کا گندا مال جو سیل نہیں ہوتا وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ لو جناب یہ زکوٰۃ میں کٹوتی کر لی میں نے۔ بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کے مسالے اور واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ گندے سے گندا کام کرنے والے، مال دینے والے، جملے بولنے والے، الفاظ ادا کرنے والے وہ بھی، اور بہترین مال دینے والے، خوبصورت الفاظ ادا کرنے والے، شاندار قسم کی عزت کرنے والے کہ ان کے چہرے بتاتے ہیں، اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ان کی زبان پہ بعد میں آ رہے ہیں، اللہ نے نیکیاں ان کو پہلے عطا فرما دی ہیں۔ اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن نیتوں کے بھید تو پھر بھی اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہمارے قیاس غلط ہو سکتے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے اولین صاحبزادے ہیں وہ آدم کے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تشکیل دیا، ترتیب دیا، تخلیق فرمایا، اور ان کے اندر روح کو پھونکا، جنت میں رکھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا،
عظیم ترین انسان کے اولین جو فرزند ہیں ان کے حالات اللہ نے بیان کر دیے۔ حابیل جو نیتاً، فطرتاً، جبلتاً، نیچرل وائز وہ اچھا تھا، اس نے خوبصورت اور بہترین قسم کا جانور وہ اللہ کے راستے میں پیش بھی کیا، اللہ سے دعا بھی کی، قبولیت کی، اور عاجزی کا بھی مظاہرہ کیا کہ یا اللہ جس طرح سے حق ہے وہ تو نہیں ادا کر سکا، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ تو نے عطا فرمایا ہے، لیکن تو نے چونکہ قربانی کا تقاضا کیا ہے تو میں نے اپنی خالص نیت کے ساتھ اپنی بہترین معلومات کے مطابق سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ پلا بڑا ہوا جانور وہ یا اللہ تیرے سامنے پیش کر دیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اور دوسری طرف قابیل تھا، اس نے اٹھایا اور جناب وہ لا کے رکھ دیا کہ اچھا اللہ کے لیے ہے نا، یہ لو، جس طرح بڑے لوگ وہ صدقہ احسان کے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے مساکین، مانگنے والے، غرباء، یتیم، ٹھیک ہے ان میں سے بھی بعض کا رویہ بڑا گندا ہوتا ہے، چمٹ جاتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، اچھا خاصا زچ کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ فلا تنہر، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا، ان کو جناب بھگا دینا، ان کے ساتھ گندے جملے بولنا، اور بعض کو ہم نے دیکھا باقاعدہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، بھئی دینا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دینا تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن فرعونیت دکھانے کا کس نے تمہیں کہا؟ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، جس رب نے تجھے دیا ہے اسی رب نے اس سے لیا ہے، اس رب کے کون سی دیر لگتی ہے کہ وہ تیری جگہ پہ اس کو بٹھا کے سب کچھ عطا کر دے اور تجھے سب کچھ چھین کے گلیوں کے اندر ذلیل و خوار کر دے؟ کیا وہ واقعات ایسے موجود نہیں ہیں معاشرہ میں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس دور کے مطابق پھر قربانی کی قبولیت کا انداز بھی فی الفور رکھا تھا، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تاخیر نہیں، اسی وقت پتہ چل جاتا تھا کہ رب نے قبول کر لیا یا دھتکار دیا ہے۔ آگ آئی، اس جانور کو ختم کر دیا، اور جو اجناس پڑی ہوئی تھی وہیں کے پڑی رہ گئی۔ قابیل کو غصہ آیا، اچھا اب سارا معاملہ تیرا ٹھیک ہونا، میرا ہر کچھ ہی غلط ہونا، تیرا کارل آج لیتا ہوں، اور آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، پہلا شہید۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم قاتل کی اولاد سے ہیں؟ جو اچھا تھا، نبی تھا، پاک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، وہ تو ہو گیا قتل، شہید۔ بچنے والا تھا قاتل، جس نے گندا مال دیا تھا، تو اس قابیل کی نسل سے ہم ہیں، تو جب ہیں ہی برے کی نسل سے تو پھر ہم نے تو برا ہی ہونا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر اب جب یہ کام کر بیٹھا نا، کیونکہ انسان کا تھا نا، آدم کا بیٹا، احساس ہوا اوہو میں اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا، یہ تو بڑا غلط ہو گیا، یار یہ تو ظلم کر بیٹھا ہوں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ضمیر نے ملامت شروع کر دی، اور یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ غلطی کے بعد ضمیر بیدار ہو جائے، وگرنہ بعض بد نصیب ہوتے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور احساس ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ضمیر نے جھنجھوڑا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، زندہ میں نہیں اس کو کر سکتا، قتل کر بیٹھوں تو اب اس کا کروں کیا؟ اتنے میں غراب کو دیکھا، کوے کو، وہ اپنے مرے ہوئے کوے کے اوپر مٹی ڈالا اپنی چونچ سے، اس کو پھر سمجھ آئے کہ اچھا اب دفنانے کا طریقہ یہ ہے۔ اس نے پھر اس دور کے مطابق جو اللہ کو منظور تھا کفن دفن کا سارا انتظام خود کیا، اور پشیمان ہوا، رب سے معافیاں مانگی، کیونکہ غلطی ہو جانا یہ عین فطرت آدم ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر رہتے ہوئے بھی تو غلطی ہو گئی نا، حالانکہ جنت اور غلطی یہ متضاد چیزیں ہیں،
لیکن اللہ نے چونکہ تربیت ہماری کرنی تھی، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ صاحبزادہ پھر اب سے معافیاں مانگتا ہے کہ اللہ ظلم کر بیٹھا ہو، جس طرح سے میرے باپ نے ظلم کیا تھا نا، اور وہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ظلم کر بیٹھا، اب اگر تو نے معاف نہ کیا میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، میرا کچھ نہیں بچ سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر میری بچت ہے تو صرف اس ایک کام میں کہ بس تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس دور کے اندر قربانی کا یہ انداز تھا۔ آج اگر یہ ہو، بڑے بڑے جناب جانور ہوتے ہیں، بکرے، چھترے، اونٹ، گائے، بیل، بڑی بڑی نمائشیں ہوتی ہیں، نیت کیا ہے فقط رب کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا جانور، اتنا قیمتی جانور، اتنی اس کی خدمت کرنے کا مقصد رب کی رضا ہے یا دنیا کو دکھانا؟ رب کے علاوہ کسی کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ اب جس کی نیت رب کی رضا ہے یقیناً اس کو اجر ملے گا، اور جس کا مطمع نظر دنیا کو دکھانا ہے اس سے بڑا رسوا کوئی نہیں بندہ، گمراہ کوئی نہیں۔ اور آج اگر ایسا ہو جائے کہ جن جن کی قربانیاں قبول ہوں، اللہ ان کی نشانی لگا دے بھی یہ قبول ہیں، اور جن کی قبول نہیں ہیں ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جائے بھی ان کی دھتکار دی گئی ہیں، رد کر دی گئی ہیں، ریجیکٹ کر دی گئی ہیں، کیا بنے گا؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے اس امت پر کہ غلطی کرنے کے بعد بھی اللہ موقع دیتا ہے کہ اگر تم کام کر بیٹھے ہو غلط نیت سے، دکھلاوا تھا، شہرت تھی، ریاکاری تھی، اب بھی اللہ سے معافی مانگ لو، یا اللہ اس وقت میری نیت غلط تھی لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ میرا معاملہ سارے غلط تھا، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو میری نیت کو جانتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہ زندگی کے آخری مراحل تک ہے، جب تک کہ آخری واضح اشارہ موت کا نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی ہوئی ہے، یہ مواقع دیے ہوئے ہیں کہ آؤ اپنی اصلاح کر لو، اپنی غلطیوں کو دور کر لو، اپنی قربانیوں کا محاسبہ کر لو۔ یہ قربانیاں فقط تمہارے اوپر نہیں ہیں، جس طرح روزے تمہارے اوپر نہیں بلکہ ساری امتوں پر تھے، اسی انداز سے یہ قربانیاں بھی ساری امتوں پر تھیں۔ اور آج اگر کوئی جان بوجھ کر قربانی نہیں دیتا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرا امت سے تعلق کیسا ہے۔ قربانی چھوٹی ہو یا بڑی، جتنی اس کی استطاعت ہے، جو شرائط پوری کرتی ہو وہ قربانی اس کو کرنی چاہیے اگر یہ کر سکتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے یہ قربانی کو چھوڑ دیتا ہے مختلف تعویلیں کر کے، بہانے کر کے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے توفیق چھین لی ہے، یقیناً یہ کوئی جرم کر بیٹھا ہے، اب اپنے جرائم اور گناہوں کی پہلے معافی مانگے، پھر اللہ اس کو توفیق دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے اوپر یہ قربانی رکھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرما ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی جو مرضی قربانی کر لی جائے، کوئی اونٹ کر لیے جائیں، 100 اونٹ کر لیے جائیں، 1000 اونٹ کر لیے جائیں، بڑی بڑی شاندار اور قیمتی قربانیاں ہوں، اس کے باوجود عاجزی کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا۔ جس نے تکبر کیا اور جگہ جگہ بتا جی پچھلی والی تے 5 لاکھ دی کیتی تھی، اس والی 10 لاکھ دی لاندی ہے، 10 لاکھ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واہ واہ چاہتا ہے، بلے بلے کروانا چاہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے
میرے رب نے مجھے توفیق دی کہ پچھلی دفعہ میں نے الحمدللہ 5 لاکھ کی تھی، اور اس دفعہ میرے رب نے مجھے توفیق دی میں نے 10 لاکھ کی قربانیاں کی ہیں، تاکہ اللہ کے بندوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے، اللہ کی رضا کا زیادہ موقع مل سکے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ کام ایک ہی ہے، پیچھے صرف نیتوں کا فرق ہے۔ تو جب نیتوں کی اصلاح ہوگی، نیتیں بہترین ہوں گی، تو عمل بھی بہترین ہو جائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ ینفقون، سانپ بن کے نہیں بیٹھتے۔ اب کیا دے رکھا ہے اللہ نے؟ اللہ نے وقت دے رکھا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے لیے وقت دیتے ہیں کہ نہیں۔ کیوں جی رضوان صاحب؟ اللہ کے لیے وقت دیتے ہیں، پتہ بھی ہفتے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، جمعے کے جمعے۔ ساری میٹھی باتیں نہیں نہ ہونی چاہیے، کچھ سخت بھی ہو جائے۔ پتہ ہے بھی میری ذمہ داری ہے، اب جمعے کا کیوں میں انتظار کروں؟ میں اپنا کام ہفتے والے دن کیوں نہیں ختم کرتا، تاکہ بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات گزر جائے، جمعے والے دن مجھے ٹینشن نہ ہو۔ اور جب میں نے جمعرات کو رات 12 بجے آنا ہے تھکے ہوئے، اب اس وقت کسی سے رابطہ کروں گا تو اس نے آگے کیا دینی ہے؟ بددعائیں دے گا نا کہ یار تیرا دماغ کم کرتا ہے، میں ستا پہ تو جناب آ کے فون کھڑکانے شروع کرتے ہیں، دروازے کھڑکانے شروع کرتے ہیں۔ اور صبح فجر کے بعد کچھ سو جاتے ہیں، کچھ بیدار ہوتے ہیں، ہر ایک کا شیڈول اپنا ہے، کوئی ملے گا کوئی نہیں ملے گا، خود بھی پریشان دوسرا بھی پریشان، اور پھر فون کے دی اِننے ہوئے نے تو کی کریے۔ کیوں جی ریحان صاحب تے رضوان صاحب؟ خالد صاحب نے سے کہنا کچھ نہیں نا۔ بھی جب ذمہ داری میں نے لے لی ہے کہ یہ رب کے دین کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر اس کو مینج کروں، ٹیم ورک کروں۔ میں کیوں اکیلا بادشاہ بن کے بیٹھ جاتا ہوں؟ اپنے بھائیوں کو ساتھ لگاؤں، اپنے دوستوں کو ساتھ لگاؤں، یار فلاں سے تم مل لینا، فلاں سے تم مل لینا، فلاں تمہارے قریب ہے۔ جب اس طریقے سے ہم ٹیم ورک کے طور پہ کام کریں گے، اعتماد بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ اور اگر تنے تنہا چلیں گے تو اکیلا بندہ تو کوئی بھی نہیں نا کامیاب ہوتا۔ نظام کوئی بھی ہو، گھر کا ہو، خاندان کا ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، ملکوں کا ہو، وہ مل کے چلایا جاتا ہے، اور جہاں پر ایک ہو وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ اور ڈکٹیٹر جب گمراہ ہوتا ہے تو پھر ساری عوام کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ نفع کیا اور نقصان کیا، وہ سب کی گردنیں بیچ دیتا ہے۔ وہ سیاہ کرے، سفید کرے، لوٹے، چوری کرے، ڈاکے مارے، بددیانتی کرے، خیانت کرے، سارا کچھ لوٹ کے کھا جائے، کئی سال لوٹتا رہے، پتہ ہی کیوں نہیں ہوتا کر کیا گیا ہے۔ یہ مائک جی تمہارا ہے، اچھا جی میرا ہے، اچھا جی یہ تمہارا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، 100 بندوں سے مائک آ گیا، اب کس کو پتا ہے کہ کس کا ہے یہ؟ اور اگر ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ ساؤنڈ کی ذمہ داری شاہد کی ہے، جو نظام چلانا اس نے چلانا ہے، اور اس نے باقی کو بتانا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، تو نظام بہترین ہو جائے گا۔ جو وقت دیا ہے رب نے اس میں سے وقت صرف کرتے ہیں، جو صلاحیت رب نے دی ہے وہ صلاحیت خرچ کرتے ہیں۔ لو جی کمال ٹائم تے پہنچے جی، اور تھوڑے سپیکراں دی گل ہو رہی سی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، اور باقی بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ جو ماشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، اور جو سستیاں بتائیں اللہ دور کرنے کی توفیق دے۔ جو وقت ہے یہ رب کی امانت ہے۔ کتنا وقت ہم دے رہے ہیں اللہ کے لیے؟ کیوں جی عبدالقیوم صاحب کتنے جمعے گزر گئے نا؟ ہاں جی ادھروں ہی پوچھ لیے کہ رہنے دئیے۔ وقت
یہ صرف کیلے بیچنے کے لیے نہیں ہے، نہ سبزیاں بیچنے کے لیے، اور نہ جناب فروٹ بیچنے کے لیے، نہ مرغیاں بیچنے کے لیے۔ یہ وقت ہمیں اللہ نے دیا، یہ تو رزق کے ذرائع ہے نا جی، آلو پیاز والا بھی ٹھیک نے، بیچیں کریں، کام کرنا چاہیے، لیکن اس ٹائم میں سے جب اللہ کے لیے ہم دیں گے، ایک تو طریقہ پچھلے جو میں بتایا تھا نا کہ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، کہ اپنے اس کام کو ہی دین والا بنا دیں، اپنے اس کام کے اندر تربیت کریں، دعوت دیں، دین کی بات کریں، عقائد کی اصلاح کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس کو پیش کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مقام و مرتبہ کو پیش کریں، اس کاروبار کی بات کے اندر اندر اپنے دین کو پیش کریں، یہ بڑا ہی کمال کا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اسپیشل بھی دین کے لیے ٹائم دیں۔ یہ جمعہ تو پڑھنا ہوتا ہے نا، اس کی پلاننگ پورا ہفتہ کرنی ہوتی ہے کہ یار جمعے والے دن میرے یہ کام ہیں، ہوں منشی بھی قابو میں آ جانے نے کہ 1:15 بجے اگر اسی آئے ہیں تو 12:15 ہونا چاہیے سی، اونٹ کی قربانی مل جاتی، کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھو ملک صاحب بھی قابو آ گیا، یہ حاضری لگ رہی ہے اج۔ تو 1:15 بجے آنے والوں کو پورا ہفتہ ہوتا ہے کہ 12:15 میں نے مسجد میں پہنچنا ہے، اور اکیلے نہیں جانا، جن کی فیملیاں قریب ہیں ساتھ ہیں وہ اپنی فیملیوں کو ساتھ لے کے آئیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو بھی یہ دین سکھا لیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول بھی دینی بن جائے گا۔ جس گھر کا ماحول دینی نہیں ہوگا وہاں پر فتنے ہی فتنے ہیں۔ پتہ کیسے فتنے ہیں؟ سعودیہ کا ریکارڈ میرے سامنے آیا ہے کہ وہاں پر شرعی رشتے، محرم رشتے پامال ہونے کے عام دی ریکارڈ جو کیس ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ میں اس پہ زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، اور پاکستان کے حالات اس سے 1000 گنا بدترین ہیں۔ محرم رشتے پامال ہو رہے ہیں، اتنا گند تاریخ میں کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا جتنا گند آج کے اس معاشرے میں ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کہ ہم خود جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو لاتے ہیں، نہ بیٹیوں کو، نہ بیٹوں کو، نہ بیویوں کو، وہ ادھر جو مرضی کریں۔ اور یہ ٹائم بڑا خطرناک ہوتا ہے جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے تو حاجی صاحب چلے گا مسجد، اب اس 1 گھنٹے میں واپس نہیں آنا انہوں نے، وہ جو پیچھے مرضی گند مار لیں۔ انتہائی خطرناک حالات ہیں، انتہائی خطرناک۔ یہ جو عربوں نے اپنی بیٹیوں کو ننگے سر پیش کیا ٹرمپ کے سامنے، یہ ساری امت کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ ہم 1000 مرتبہ ان کی تعریفیں کریں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بڑی خوبیاں ہیں، لیکن یہ بے غیرتی کر کے انہوں نے ساری دنیا کے دل دکھا دیے ہیں۔ اگر وہ بے غیرتی کے اس معیار پہ چلے گئے ہیں تو باقیوں کا حشر کیا ہوگا؟ ترکی میں تو یہودیوں سے بدتر ایرانی کمینے اور گندے لوگ، ان کی ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ تو اس حرام کاری کو ویسے ہی دین سمجھتے ہیں۔ متع، نام حلالہ والوں کو کچھ کہیں گے، وہ تو حلال اعلان بدکاری کرتے ہیں۔ ہمیں تو افسوس ان پہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم قرآن و سنت والے ہیں۔ تو اگر وہاں پر بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہ محمد بن سلمان کہ جس نے ساری دنیا کے اندر اس کے آباء و اجداد نے قرآن کمپلیکسز بنوائے، مساجد بنائی، مدارس بنوائے، قرآن مجید کے تراجم پیش کیے، بڑی بڑی خدمات دین اسلام کی، اگر وہ عورتوں کو ننگی پیش کر رہا ہے تو اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ ہمارے جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں نا اس وقت میرے سامنے، ان سب کی تعلیم کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کے مال کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کی عزتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کی دین کی محبت کو اکٹھا کر لیا جائے، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے بھی شاہ فیملی کے کسی ایک فرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
جتنا ان کے پاس علم ہے دین کا، خالص قرآن و حدیث کا، جتنا ان کے پاس عمل قرآن و حدیث کا ہے، جتنی محبت ان کے پاس ہے، جتنا مال ان کے پاس ہے، جتنے مواقع ان کے پاس ہے، بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ذلت کے اس دلدل میں وہ گر گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے توجہ کرنے کی چیز ہے، بیدار ہونے کی چیز ہے کہ ہم اپنے گھروں کے بارے میں فکر مند ہوں، ان کو ساتھ لے کے آئیں۔ گزشتہ جمعہ سے لے کے آج کے جمعہ تک کتنے لوگوں کو میں نے دعوت دی جمعہ کی؟ اپنے اپنے ضمیر سے سوال کریں نا، کتنے لوگوں نے دعوت دی ہے جمعے کی؟ کتنے لوگوں نے دعوت دی ہے نماز کی؟ کتنے لوگوں نے دعوت دی ہے قربانی کی، حج کی، عمرہ کی؟ اور سخت بات کرنے لگا ہوں، جس نے گزشتہ جمعہ سے لے کے آج کے جمعہ تک دین کے لیے کوئی لفظ نہیں بولا، وہ اپنی غیرت پہ بھی روئے، اپنے ایمان پہ بھی روئے کہ کیسا میرا ایمان ہے کہ پورا ہفتہ گزر گیا اور میں دین کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکا۔ جب تک ملت اسلامیہ کا ہر فرد داعی تھا، دین کی دعوت دینے والا، اس وقت تک یہ کامیاب رہے، یہ عروج پہ رہے، عزتیں ان کا مقدر رہیں، اور جب انہوں نے دین کو چھوڑ کے دنیا کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، تب سے اللہ نے ذلت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ آج پاکستان یوم تشکر منا رہا ہے، ضرور منائیے، لیکن ذرا ان شہیدوں کے گھروں میں بھی تو پوچھئے نا کیا ہوا؟ جو مساجد شہید ہوئیں ان سے پوچھئے کہ ایک مسجد کی حرمت کیا ہے؟ سارے ہندوستان کے ہندوؤں کو قتل کر دیا جاتا تو مسجد کی ایک اینٹ کا بھی بدلہ برابر نہیں ہے۔ ایک شہید ہونے والی مسجد، اس کی ایک اینٹ کا بدلہ سارے ہندو نہیں ہے۔ اور جب تم نے ایسے کاموں میں اپنے آپ کو الجھا لیا تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ RSS کا بڑا اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جب تک ہم مکہ فتح کر کے بیت اللہ کو اپنا مندر نہیں بنا لیتے اس وقت تک ہماری جنگ جاری رہے گی، مسلمانوں کا خاتمہ کر کے بیت اللہ کے اندر اپنے بتوں کو بحال کرنا ہماری کامیابی یہ ہے۔ کہتا صرف پاکستان افغانستان نہیں، ویڈیو میرے پاس موجود ہے، دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ وہ ہندو ہو کے، بت پرست ہو کے، کافر ہو کے وہ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ نمازی جمعہ پڑھنے والا، مستقل جمعہ پڑھنے والا، اس کو شعور ہی کو نہیں کہ میں نے باقی کو دعوت دینی ہے، اسی میں خوش ہے وہ جی میں آتا ہوں نا جی جمعہ پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے، ہاں جی بڑی تمہاری مہربانی تم تشریف لاتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، تمہاری خوش نصیبی ہے۔ بہت سے بد نصیب ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتے، جب ایک نہیں پڑھتا داغ لگ جاتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا دوسرا داغ، تیسرا نہیں تو تیسرا داغ، چوتھا نہیں پڑھتا تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، منافقت کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ خوش نصیبی ہے جمعہ پڑھنا، لیکن وہ جو نہیں پڑھ رہے ان کو بلانا کس نے ہے؟ کاروبار اس کے ساتھ کرتے ہو، گپ شپ اس کے ساتھ کرتے ہو، کھانے اس کے ساتھ کھاتے ہو، کل قیامت کے دن وہ تمہارے گریبان سے پکڑے گا، وہ اللہ کے بندے خود تو جاتا تھا، قرآن و حدیث پڑھتا تھا، سنتا تھا، عمل کرتا تھا، مجھے کیوں نہیں لے کے گیا؟ پیسے گنتے ہوئے ایک 10 روپے کا نوٹ نیچے گر جائے نا تو فوراً کہتے ہو یار تیرے پیسے گر گئے، کیوں؟ خیر خواہی ہے بھائی میرے بھائی کا نقصان نہ ہو۔ اس کا عقیدہ برباد ہو گیا، وہ توحید کو چھوڑ کے شرک کر رہا ہے، وہ سنت کو چھوڑ کے بدعات کر رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، دین سے دور جا رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، کفار کی نکالی کر رہا ہے، اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ رب کے سامنے جب جا کے وہ پکڑ لے گا، بتاؤ جواب کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے بالکل کھلے کھلے الفاظ میں پہلے تو قربانیوں کی بات کی، اس کے بعد فرما دیا کہ یہ قربانیاں کرنے والے متکبر نہ ہوں بلکہ عاجزی کا اظہار کریں، اور جب عاجزی کا اظہار کرنا ہے تو پھر کرنے والا کام ان کی پہچان اور انداز یہ ہے
وَمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ان کو ہم نے جو وقت دیا ہے وہ وقت اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو مال دیا ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، جو مواقع عطا کیے ہیں وہ مواقع صرف کرتے ہیں، جو منصب عطا کیے ہیں وہ منصب عطا کرتے ہیں۔ عہدہ، مرتبہ، رتبہ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ سارے کا سارا اپنے رب کے لیے پیش کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے دین کو قبول کرنے والے وہ بڑھتے چلے جائیں اور اللہ کے دین کے دشمن وہ پیچھے ہٹتے چلے جائیں، ختم ہوتے چلے جائیں، اور بالآخر پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب اور سربلند ہو جائے۔ وہ ہمارا یوم تشکر ہوگا جس دن ساری دنیا سے طاغوتی نظام مٹ جائیں گے، اللہ کی بغاوت ختم ہو جائے گی، اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ورلڈ آرڈر ہوگا، اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کے نظام چلیں گے، اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کے حکم چلیں گے۔ حکم ہوگا تو صرف ایک رب کا، اور طریقہ ہوگا تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ ہمارا یوم تشکر ہوگا۔ یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے، ایک کڑی کہہ سکتے ہیں آپ کہ پہلا مرحلہ ہے۔ بہت شاندار تھا یہ کہ بڑے عرصے کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کفار کو واصل جہنم کیا ہے، اور چن چن کے کیا ہے، ٹھیک ہے، شک نہیں اس میں، لیکن یہ بات جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ غزوہ ہند کے مار کے عروج پہ پہنچنے ہیں، مار کا حق و باطل آگے بڑھنا ہے۔ اب اس مار کا حق و باطل میں میری پوزیشن یہ ہے کہ میں تو پورے ہفتے میں 1 منٹ نہیں دے سکا۔ بات تو ہم نے اپنی کرنی ہے نا، کہ میں جو اس وقت مسجد میں جمعہ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے پورا ہفتہ کیا کیا ہے؟ جنگ کی حالت تھی، موت کا خطرہ تھا، کسی وقت بھی میزائل آ کے سبزی منڈی میں گر سکتا تھا، کتنے ڈرونز یہاں پہ اڑتے رہے ہیں، کبھی بھی موت کا پروانہ آ سکتا تھا، موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن جنگ کے اندر تو بالکل ہتھیلی پہ موت ہوا کرتی ہے۔ اس وقت میں نے اگر دین کے لیے وقت نہیں دیا، دنیا کو دعوت نہیں دی، نہ جمعے کے لیے، نہ نماز کے لیے، نہ قربانی کے لیے، نہ صدقہ و خیرات کے لیے، تو کب کروں گا؟ کتنی بڑی بد نصیبی ہے یہ۔ خوش فہمیوں سے نکلیں۔ وہ لوگ اور ہوتے ہیں کہ آپ 50 روپے پکڑا دیں اور وہ آپ کی 7 نسلوں کو جنت میں پہنچا دیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، وہ فلاں کے گھر سے 50 روپے آ گئے، اللہ اس کو بھی جنت میں لے جائے، اس کے باپ کو بھی لے جائے، اس کی ماں کو بھی لے جائے، اس کی اولاد کو بھی لے جائے۔ وہ 7 نسلوں کو جنت میں لے جانے والے کام اور ہیں۔ یہاں پر تو وقت دینا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، صلاحیت دینی پڑے گی، آگے بڑھ کے کمان کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ایک سالار کی حیثیت میں، ایک لیڈر اور رہبر کی حیثیت میں، اپنی دکان پہ اب دکاندار نہیں ہیں بلکہ محمدی مورچے کے نگہبان ہیں۔ اپنی آڑت میں آپ صرف آڑتی نہیں ہیں، آلو پیاز صرف نہیں بیچنا، سبزیاں بیچنے کے لیے تمہاری زبان بڑی چلتی ہے، بولیاں لگا لیتے ہو، ریٹ طے کر لیتے ہو، ڈائریاں لکھ لیتے ہو، ریکوریاں کر لیتے ہو، اور دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ دین کے لیے زبان کیوں نہیں چلتی، دماغ کیوں نہیں کام آتا؟ اذان دینی پڑ جائے، کہتے نہیں جی مجھے تو شرم آتی ہے، اور وہاں پر جتنا بولتے ہو وہاں پر شرم نہیں آتی؟ کتنی دفعہ زندگی میں اذان دی ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہو؟ ہاں جی مسلمان، اللہ کا شکر ہے جی، اسی نے باپ دادے ہو مسلمان، تھوڑی جرت کس طرح سانو یہ سوال کرو؟ وہ بھائی اذان کب دی ہے؟ جی شرم آتی ہے۔ جماعت کب کروائی ہے؟ میں جماعت جیسے کوئی اچھوتوں والا کام کہہ دیا ہے۔ بھئی تو مسلمان ہو، اللہ کے بندے، اپنے آپ کو اپنی اس نجی حیثیت سے اٹھا کے اسلام کا ترجمان بناؤ۔ آپ عام بندے نہیں ہو، نہیں یقین تو صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھ لو، بڑے سے بڑے صحابہ کرام کا کردار آپ کے سامنے آئے گا۔ پہلے وہ بھی عام حیثیت میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، او لوگوں سن لو، اللہ کی قسم ہم وہ لوگ تھے کہ جن کو جانور بھی صحیح طریقے سے چرانے نہیں آتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو اللہ نے 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا، کہا کہ یہ جو کچھ میرے رب نے عطا کیا میرے دین کی وجہ سے عطا کیا ہے۔
آئیے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ اکیلا عاصم منیر کچھ نہیں کر سکتا، ہر بندے کو عاصم منیر بننا پڑے گا، ہر بندے کو جرنیل بننا پڑے گا، ہر مسلمان کو سپاہی فدائی بننا پڑے گا۔ جتنی غلطیاں کوتاہیاں وہ کر رہے ہیں وہ تم نہ کرو، اپنے اندر سے غلطیوں کو ختم کرو، نہ سیاست کے اندر آؤ، نہ کوئی اور خرابیاں کرو، ساری اسلام کے مطابق کرو، پھر تمہیں حق پہنچتا ہے کہ کسی اور کی بات کرو۔ جب تم ان سے بھی بدتر ہو تو تمہیں کیا حق ہے کہ تم کسی پر تنقید کرو؟ اپنا کردار پیش کرو، اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ لے کے آؤ، انشاءاللہ پھر دیکھنا قربانیوں کے انداز پھر یہ نہیں ہے جیسے بکرے کو چیک کرتے ہیں کہ یار دانت تو نہیں ٹوٹا ہوا، کوئی دھندہ ہی ہے نا، کان تو نہیں کٹیا، لنگڑا تو نہیں، انا تو نہیں، کیوں جی بچے کو پتہ ہے نا جانور کے اندر کون کون سی چیزیں ہوں تو وہ قربانی نہیں لگتا، بچے کو پتہ ہے۔ لیکن وہاں پر مفتی بیٹھے ہوں گے منڈی میں مال بیچنے والے نا، وہ کوئی سندھ سے آیا ہوا، کوئی کہیں سے آیا ہوا، کہتا ہے لگ ویسی فکر نہ کرو سائی، وہ آپ کو بیچنے کے چکر میں ہوگا کہ یہ پیسے مجھے پکڑاؤ نہ لے دو، اس کا تو ہو گیا۔ لیکن ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جانور دھندہ ہو، دو دانتا، عمر کا معاملہ نہیں ہے، بعض جلدی ہو جاتے ہیں، بعض لیٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو بھیڑ کا، مینڈے کا، چھترے کا، کنبے کا مسئلہ ہم نے نکالا ہوگا نا، وہ فقط ایک صحابی کا تھا، وہ غلطی سے بیچارے نماز عید سے پہلے قربانی کر بیٹھے کہ لوگ بیچارے غریب غربا ہیں تو پہلے گوشت دے جاؤں، نماز میں ٹائم لگ جائے گا، دور گھر ہے، واپسی آؤں گا تو بیچارے پریشان ہوں گے، تو پہلے یہ کام کر جاؤں، جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بھائی، نماز عید سے پہلے قربانی نہیں، وہ تو صدقہ ہوا، اب قربانی اور کرو۔ کہنے لگے میرے پاس تو اب چھوٹی سی کہتے ہیں پٹھ، چھوٹی بکری ہے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ وہ کر لو، لیکن آپ کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ان کو بطور ہرجانہ جرمانہ یہ حکم دیا گیا تھا۔ عام مسلمانوں یہ جو قیاس کا لیا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کٹا، مجھ، سنڈا، یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ ہاں کسی علاقے میں اگر گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ یہ دستیاب نہ ہو پھر وہ کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن جان بوجھ کے ہمارے علاقے میں جو کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ہم یہ جانوروں کی تلاش میں جا رہے ہیں نا کہ یہ فلاں منڈی میں بڑا اچھا جانور ہے فلاں میں، اسی انداز سے ہمیں اسلام کے لیے بھی جستجو رکھنی چاہیے۔ ایک کام کے اندر کئی کام ہوتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے 11 نبوی کے اندر دیکھا کہ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، انہی دنوں کے اندر یہ ایام حج ہیں، ذوالقعدہ کے ایام اور ذی الحج کے ایام۔ آپ نے دیکھا کہ یثرب کے لوگ جو ہیں نا وہ نسبتاً نرم مزاج ہیں، ان سے ملنا چاہیے۔ ملے خفیہ طریقے سے، 7 بندوں نے اسلام قبول کر لیا، پورا سال انہوں نے جا کے دعوت دی۔ اگلے سال 12ویں نبوی کو انہی دنوں کے اندر 12 بندے آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے ساتھ کسی مبلغ کو بھیج دیں، سفیر کو بھیج دیں تو بہترین رزلٹ ملے گا۔ آپ نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیج دیا۔ 13 نبوی کو 70 کے قریب لوگ حج کے لیے تشریف لائے اور سینکڑوں لوگ مدینے میں مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ سفیر اسلام پہلے تشریف لا کے پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ماحول بڑا سازگار ہے، یہاں پر دھمکیاں ہیں، قتل ہے، سزائیں ہیں، ظلم ہے، مکے کا ظلم و جبر ہے، قحط و افلاس ہے، پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں، مدینے میں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، حالات سازگار ہیں، آپ ایسی کوئی پلاننگ کر لیں، ان کو اعتماد میں لے لیں، ایسی شرطیں طے کر لیں، اپنی ہجرت کی تیاری کر لیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ذی الحج کے اندر جہاں پہ آپ کنکریاں مارتے ہیں نا جمرہ عقبہ کو، وہاں پر 7 گھاٹی ہے جس کو عقبہ کہا جاتا ہے، گھاٹی کو عقبہ، وہاں پر رات کی تاریکی میں ان سے باقاعدہ بیعت لی، اور بیعت کے اندر یہ ساری چیزیں طے ہوئیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے راستہ کھولا یثرب کی ہجرت کا۔
جو مدینہ طیبہ بنا، مدینہ طیبہ سے لشکر منظم ہوئے، ان لشکروں نے پھر دنیا کو فتح کیا اور پوری دنیا میں اسلام پہنچایا گیا۔ سبب کیا بنا؟ یہ ایام حج، یہ قربانیاں، یہ اللہ اکبر کی صدائیں، لبیک اللہم لبیک کے ترانے، یہ فقط ان چیزوں کو نہ رکھیں۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر کے وہ ممالک جہاں پر عام انداز سے ہم نہیں جا سکتے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں اور ہمارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ وہاں پر پلاننگ بھی ہوتی ہے، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، سلسلے چلتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کے کام پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ دنیا پر اسلام ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں بچے گا۔ یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ نبی کا وعدہ ہے کہ بالآخر وہ وقت آئے گا جب پوری دنیا پر صرف اسلام ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں بچے گا۔ او محترم بھائیو، دین نے تو غالب آنا ہی آنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس غلبہ اسلامی میں میرا کردار کیا ہے۔ میں یہ کام کر کے خوش ہوتا ہوں یا پریشان ہوتا ہوں؟ میری نیت میں اخلاص کتنا ہے؟ میں رب کا شکر کتنا ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھ سے میرے دین کا کام لے رہا ہے۔ اگر تو رب کا شکر ہوتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو آج موقع ہے، سنبھل جائیں، وگرنہ رب دھتکار دے گا اور رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْتُمْ۔ او لوگو، اگر تم کر لو گے تو بہترین، نہیں کرو گے تو تمہارے ذمہ وہ جو تمہیں دے دیا گیا۔ آئیے ہم آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو دین کا نمائندہ اور ترجمان بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی شاندار ہو جائے گی۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔